آپ کو اس وقت براہ راست لے چلیں گے کراچی مزار قائد پر. اس وقت گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے. خان کے 8 کیڈٹس بطور گارڈ تعینات ہوں گے. ان میں سے 4 گارڈز اندرونی احاطے اور 4 بیرونی احاطے میں پوزیشن سنبھالیں گے. بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. یوم دفاع پاکستان یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہی کے دن پاک افواج کے بیٹے اور بیٹیاں قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ ہر دم تیار ہیں ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، ہر وقت چاق و چوبند اور بالکل تیار ہیں. ایمن، اگر پاکستان ایئر فورس کی بات کی جائے تو کون کون سی برانچز میں انڈکشن کی جاتی ہے اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اس کا؟ عام طور پر لوگ پاکستان ایئر فورس میں جی ڈی پی برانچ جو کہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ ہے اس سے واقف ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس میں انجینئرنگ، ایئر ڈیفنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، میڈیکل، لاجسٹکس اور دیگر برانچز بھی شامل ہیں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاک فضائیہ کی تمام برانچز مل کر ایک تلوار کی مانند ہیں. جب ایک فائٹر طیارہ دشمن کے مورچے کو تباہ کر کے آتا ہے تو اس مشن کے پیچھے تمام برانچز کی مجموعی محنت اور کام شامل ہوتے ہیں. فائٹر طیارہ گویا تلوار کی وہ نوک ہے جو دشمن کے سینے پر وار کرتی ہے، لیکن باقی تمام برانچز اس تلوار کی گرفت ہیں جن کی اکٹھی حرکت کی وجہ سے تلوار آگے بڑھ کر دشمن کو نیست و نابود کرتی ہے. کیا بات، بہت خوب. اچھا جی، بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے لائیو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یوم دفاع پاکستان کی خصوصی نشریات. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ 8 کیڈٹس جن میں 2 لیڈی کیڈٹس بھی شامل ہیں مزار قائد کی جانب بڑھ رہے ہیں. علم پارٹی کے پیچھے گارڈز اکیڈمی انڈر آفیسر کی کمانڈ میں سلو مارچ کرتے ہوئے مزار قائد کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ کو علم پارٹی کے بارے میں چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں. پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ داؤد ظفر اٹھائے ہوئے ہیں. پی ایف فلیگ ایویشن کیڈٹ دانیال احمد کے پاس ہے، جبکہ قائد اعظم بینر ایویشن کیڈٹ محمد عمر نے اٹھایا ہوا ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج کی اس پریڈ میں لیڈی کیڈٹس بھی بطور گارڈ اور علم پارٹی میں میل کیڈٹس کے شانہ بشانہ شرکت کر رہی ہیں. توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے. توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے. اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے. اس خاک پہ قربان اس کا ہی دیوانہ ہوں. اس خاک پہ قربان اس کا ہی دیوانہ ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں. ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن. ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن. چمکے گی میری چوکٹ، مہکے گا میرا آنگن. میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کا نشاں ہوں. میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کا نشاں ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں.
کچھ ہی دیر میں مزار قائد سے اولڈ گارڈز رخصت کیے جائیں گے. ان کا تعلق پی ایف گراؤنڈ کامبیٹیئرز کے اس دستے سے ہے جو کہ پی ایف بیس ملیر سے تعلق رکھتا ہے. اس یونٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اعزازی گائیڈ کے فرائض 1975 سے سر انجام دے رہے ہیں. ان گراؤنڈ کامبیٹیئرز کا تعلق نمبر 315 جی سی اسکواڈرن سے ہے. گراؤنڈ کامبیٹیئرز کی پرانی گارڈ کو رخصت کرتے ہوئے اب پی ایف اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد کے اندرونی اور بیرونی احاطوں میں پوزیشن سنبھال لی ہے. ناظرین، 13 اپریل 1948 کو رسال پور اکیڈمی کا دورہ کرتے ہوئے بابا قوم جناب محمد علی جناح نے کہا، ایک طاقتور ہوائی فوج کے بغیر ایک ملک کسی بھی دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. جتنی جلد ہو سکے پاکستان کو اپنی فضائیہ بنا لینی چاہیے اور یہ لازماً ایک بہترین ہوائی فوج ہو جو کسی دوسرے سے کم نہ ہو، پیچھے نہ ہو. آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے یہ مناظر، جہاں ہم یوم دفاع پاکستان کی تقریب آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے پی ایف کی، تو ایمن پی ایف اکیڈمی کی کو آپ دنیا کی جو باقی اکیڈمیز ہیں ان سے کس طرح کمپیئر کرتی ہیں؟ پی ایف اکیڈمی اصغر خان کا شمار دنیا کے بہترین ملٹری ٹریننگ اداروں میں کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے کیڈٹس بھی پروفیشنل اور ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جن میں سعودی عرب، ایران، لیبیا اور دوسرے ممالک شامل ہیں. صحیح. اب جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی مزار قائد پر کچھ ہی دیر میں ریت رکھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. مہمان خصوصی پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے مزار قائد کی طرف روان ہیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلیں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں. یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. مہمان خصوصی مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہوئے. بابا قوم جناب محمد علی جناح نے اس ملک کے بارے میں فرمایا، There is no power on earth that can undo Pakistan. اور یقیناً اس بات کو مکمل کرتی ہیں ہماری پاک افواج، جو دن رات اپنی جانوں پر کھیل کر ملک اور قوم کی، وطن عظیم کی حفاظت کرتی ہیں. اور اب تلاوت قرآن پاک کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔
اے قادر و مطلق ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر، آمین۔ خواتین و حضرات، اب بابائے قوم کی خدمت میں قومی سلام پیش کیا جائے گا۔ آفیسر کمانڈنگ ملٹری ٹریننگ رینک کیپٹن محمد طلحہ سعید تمغہ امتیاز ملٹری، جبکہ بائیں جانب سینئر جنرل سروس ٹریننگ آفیسر اسکواڈرن لیڈر مصطفیٰ چودھری موجود ہیں۔ اب مہمان خصوصی وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ یوم دفاع پاکستان کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ ایمن، اگر سال میں کی بات کریں، چینج آف گارڈز کی بات کی جائے تو سال میں کتنی بار چینج آف گارڈز کی جاتی ہے؟ تبدیلی گارڈ سال میں 3 بار کی جاتی ہے، 25 دسمبر، 14 اگست اور 6 ستمبر۔ ان میں سے 6 ستمبر کو عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس دن پوری قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ بہت خوب۔ ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم گزری ہوئی رات کا ماتم نہیں کرتے۔ ایمن، پاکستان ایئر فورس کی اگر بات کی جائے تو JF-17 تھنڈر جو طیارے ہیں ہمارے، یقیناً ایک بہت بڑی کاوش ہے اور اب دنیا بھر جو ہے وہ اسے خرید بھی رہی ہے، ہم سے بات بھی کرتی ہے اور اب ہمیں سراہتی بھی ہے۔ JF-17 تھنڈر جو طیارہ ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے پلیز۔ JF-17 طیارہ دور حاضر کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ملٹی رول فائٹر ہے جس کی شمولیت کی وجہ سے پاکستان کا فضائی دفاع کئی گنا مضبوط ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ JF-17 پاکستان کے انجینئرز کی مہارت اور قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ جہاز پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوشوں کا عظیم شاہکار ہے۔ ناظرین، یقیناً پاک افواج کی کاوشیں اور موجودہ حالات میں جس طرح سیلابی صورتحال ہے، پاک فضائیہ، بری اور بحری جو افواج ہیں پاکستان کی، یقیناً ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور جس طرح اس مشکل گھڑی میں پاک افواج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں،
ان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے، مدد پہنچائی جا رہی ہے، یقیناً بہت قابل ستائش ہے. اور جس قوم کے بیٹے ایم عالم اور راشد منہاج شہید جیسے ہوں اور بیٹیاں مریم مختار جیسی ہوں، اس قوم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں نیلی وردی میں ملبوس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. ایمن، پی ایف کی اگر بات کریں تو اقلیتوں کے کردار کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیونکہ مائنورٹیز کو بابا قوم جناب محمد علی جناح نے بھی بہت اہمیت دی اور انہیں اہمیت کا. اگست 1948 سے غیر مسلم پاکستانی شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس جوائن کر سکیں. جی، آج بھی پاکستان ایئر فورس میں غیر مسلم پاکستانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی خوش اسلوبی اور دل و جان سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ آج کی تقریب کا اختتامی جنرل سلام ہے جو کہ مہمان خصوصی کو پیش کیا جا رہا ہے. آج کی اس تقریب کے اختتام کے جانب بڑھتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کی یہ تقریب اس امر کی ضامن ہے کہ پاک فضائیہ اپنی بری اور بحری افواج کے شانہ بشانہ وطن پاک کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ان کیڈٹس کا جوش و جذبہ ان کے حب الوطنی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا عکاس ہے. ابھی رزمگاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرض نئے مارکوں پہ تلا ہوا. جان جاتی ہے بے شک جائے، پرچم تیرا نہ جھک پائے. غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، جان دینا جہاد اکبر ہے. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آفیسر کمانڈنگ ملٹری ٹریننگ ونگ گروپ کیپٹن محمد طلحہ سعید تمغہ امتیاز ملٹری 6 ستمبر کے حوالے سے قوم کے نام پیغام دیں گے. ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس کی جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ سے ہے. ان کے فلائنگ ایکسپیرینس میں معراج لڑاکا طیارہ اور سیب 2000 کی کمانڈ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ یہ اپنی ہوائی قابلیت کی بنا پر پاکستان ایئر فورس کی ایروبیٹک ٹیم شیر دل کا بھی حصہ رہ چکے ہیں. اور ناظرین، جب تک پاک افواج کے یہ بہادر بیٹے اور بیٹیاں قوم کی حفاظت کے لیے مگن رہیں گے، تب تک یقیناً پاکستان کا نام بھی بلند رہے گا، اس ملک کا نام بھی بلند رہے گا. اور ملک کی جو سرحدیں ہیں، چاہے وہ بری ہوں، بحری ہوں یا زمینی سرحدیں ہوں، دشمن کی جو میلی نگاہیں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی. بالکل، اور اپنے وطن سے محبت کا یہ جذبہ آج بھی ہر پاکستانی کے اندر زندہ جاوید ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے 1965 کی جنگ ہو یا 27 فروری 2019 کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، پاک فضائیہ اور پاکستانی افواج کی اعلیٰ تربیت اور آسمانوں کو چھوتا ہوا جذبہ دشمن کو اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. اور ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ ہر گزرتا دن ہماری پاک افواج کو مزید مضبوط بنائے، ہمیں دیجیے اجازت. پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ. اللہ حافظ.